اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دو کیٹیگریز بنا دی، ایک کچے منافقین اور ایک پکے منافقین۔ کچے اور پکے منافقین کے آگے مثالیں دے دی کہ بعض تو پکے منافق ہیں اور بعض کچے منافق ہیں۔ پکے منافق تو وہ کہ اسلام کی جتنے بھی فتوحات، جتنے بھی نبی کے معجزات، جتنے بھی کمالات سامنے آتے رہیں وہ اپنے کفر پر قائم، وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں، اور نہیں نبی کی استہزاء اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو وہ چغل خوریاں کر کے چیم گوئیاں کر رہے ہیں، یہ پکے منافق ہے ظالم۔ دوسرے کچے منافق یہ کہ جا کے سنتے ہیں، جب نبی کے کمالات دیکھتے ہیں، ان کے معجزات دیکھتے ہیں اور اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں تو دل ان کا مائل ہونے لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی لگتا ہے نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ دین واقعی حق ہے، لگتا ہے جزیرۃ العرب میں یہ دین یار غالب آئے گا، تو وہ اسلام کی طرف ان کا میلان ہونے لگتا، آگے بڑھنے لگتے۔ پھر ایک دم خیال آتا کہ یار یہ ہم تو آئے تھے ویسے ٹیسٹ کرنے، یہ کیا ہو گیا، ہم تو شکار کرنے ہیں، خود شکار ہو رہے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ تو بس یہ ڈاواڈول، اس کو مذبذبین، یہ تذبذب میں رہتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اسی تذبذب کے اندر وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی منافق، لیکن یہ کچے منافق ہیں، یہ اپنے کفر سے ہٹ جاتے۔ پہلے والے پکے تو اپنے کفر سے بھی نہیں ہٹتے۔ تو دو مثالیں دی ہیں۔ پہلا طبقہ جو پکے منافقین ہیں ان کی مثال دی، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہا کہ ان پکے منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص نے آگ سلگائی، جنگل میں اس نے آگ سلگائی، آگ جلی، فلما اضاءت ما حولہ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگلوں بیابانوں میں انسان جب ڈیرا ڈالتا ہے وہ آگ جلا لیتا ہے۔ آگ جلانے کے دو فائدے ہیں، ایک اس سے تپی و حرارت ملتی ہے، دوسرا اس کو روشنی ملتی ہے، اور تیسرا یہ کہ کیڑے مکوڑے درندے قریب نہیں آتے۔ درندے دیکھتے ہیں دیکھ بھئی یہاں آگ جل رہی ہے، شیر، چیتے، درندے دور رہتے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے، اور ان کو حرارت ملتی ہے، اور اس کے بعد اپنا کھانا وانا پکاتے ہیں، لذائذ دنیا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ منافع حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی نظر آنے لگی، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وہ روشنی جو تھی اس کو سلب کر لیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں میں، لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آگ جلائی تھی اور آگ جلائی، روشنی ہوگی، بڑے خوش ہوئے، سب نظر آ رہا ہے، اچانک اللہ نے آگ بجھا دی، سلب کر لی روشنی اس کی، تو کیا ہوا، اندھیرا گپ ہو گیا، اب پریشان، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب روشنی ہو، چکا چوندھ ایک دم بجھ جائے تو آدمی اس ایک لمحے کے لیے نظر کچھ نہیں آتا، کچھ دیر تک انسان دیکھتا دیکھتا اب اس کو کچھ اندھیرے میں سجائی دینے لگتا ہے، ایک دم گٹا ٹوپ اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بتایا کہ استوقد نارا، نارن، آگ جلائی تھی آگ، اور سلب کیا ذہب اللہ بنورہم، اور سلب کیا نور کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذکر تو نار کا ہے۔ تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کی آگ بجھا دی، اللہ ان کی آگ کو سلب کر دیا، ذہب اللہ بنارہم، اللہ نے ان کی آگ کو سلب کر لیا۔ آگ کو سلب کا ذکر نہیں کیا، نور کو سلب کرنے کا ذکر کیا، اور نور کا پہلے ذکر ہے نہیں، تو یہ کس نور کی بات کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ آگ انسان جب چلاتا ہے تو آگ جلانے سے مقصود کیا چیز ہے؟ نور، روشنی، کہ اس کے ذریعے سے دیکھتا ہے، نور کو دیکھتا، روشنی دیکھتا ہے۔ جب اس کو دیکھتا روشنی، تو اصل اس سے نور اور روشنی مقصود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار ذکر نہیں کیا، اگر نار ذکر کرتے تو مقصد حاصل نہ ہوتا، ہو سکتا نار تو سلب کر لی لیکن روشنی باقی ہے۔ تو اللہ نے نور کو سلب کیا جو اصل مقصود تھا، اصل مقصود جب سلب ہوا تو نار کی حقیقت ختم ہو گئی، کیونکہ نار سے مقصود تو نور تھا، روشنی تھی، جب روشنی سلب کر لی تب ان کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ تو مقصود کو ذکر کر دیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو نظر فہم لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آگ کو سلب کرنے سے ضروری نہیں کہ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہو، کسی اور سبب سے نظر آ رہا ہو، اس لیے نور کا لفظ ذکر فرمایا کہ اس کو نور سے سلب کر دیا۔ اس لیے گناہ کو نار اور آگ کے ساتھ مناسبت ہے، یہ وجہ کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو تسکین نہیں ہوتی،
جیسے آگ کے اندر آپ چیز ڈالتے رہے وہ جلاتی جائے گی، ڈالتے جائیں جلاتی جائے گی، ڈالتے جائیں جلاتی جائے گی، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر جو نفس کی نار جب غالب آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی تسکین نہیں ہے، وہ گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچے کہ یار چلو میں 10 دفعہ یہ گناہ کر لیتا ہوں، بس اس کے بعد میں سٹاپ کر دوں گا، یا 10 دفعہ شراب پی لیتا ہوں پھر میں نہیں پیوں گا، میں یا 10 دفعہ زنا کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ عجیب نوعیت ہے اس نفس کی نار میں کہ انسان جب ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کرنے کے بعد وہ یوں مٹ جاتی ہے اس کی لذت اور کیفیت کہ جیسے آگ کے ذریعے سے چیز جل کر خاک ہو جاتی ہے، ایسے اندر کی انسان کی گناہ کے حصول کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بھی بالکل جل کے خاک ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ اس کے حصول کے لیے گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کو کبھی صبر نہیں آتا، وہ گناہ در گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اس نفس کی نار، گناہ کی نار سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ کہ دنیا میں انسان معصیت کی اور یہ کی آگ میں مبتلا ہو کر کرتا جب آخرت میں جاتا ہے تو نتیجہ آخرت میں منزل بھی اس کو جہنم کی آگ ملتی ہے۔ لہذا جہنم کی آگ کے اندر جب ڈالا جائے گا تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب بھر دیں گے گناہ گاروں سے، تو خود اللہ پوچھیں گے اس جہنم سے پوچھیں گے وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا کہ اتنے انسان ڈال دیے، جنات ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، پیٹ بھر گیا؟ تو وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اگر اور ہے تو لائیے، ابھی پیٹ بھرا نہیں۔ تو دیکھو یہ آگ کے اندر جو ہے وہ بے صبری اور تسکین نہیں ہے، جیسے جہنم کی آگ کہے گی نہیں اور لائیے، ایسے دنیا کے اندر جو نفس کی آگ اس پر غالب آتی ہے تو انسان کا نفس گناہ کرتا رہتا، اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کے اندر تسکین ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو مثال تھی پکے منافقوں کی، لہذا ان کو ناری قرار دیا، ناری، یہ پکے منافق۔ دوسرے جو ہے وہ کچے منافق، یہ ہے مائی، یعنی ان کی پانی والی مثال پیش کی، فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں، ظلمات جمع کا صیغہ ذکر کیا کہ اس میں اندھیریاں، ایک بارش کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا، کئی اندھیرے جمع ہو گئے، اس لیے ظلمات کہا کہ جب بارش برستی ہے تو کئی اندھیرے ہوتے ہیں، جو بادل کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر بارش کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اگر رات ہے تو رات کا اندھیرا، ورعد، اس میں بادلوں کی گرج، وبرقن، اور بجلی کی کڑک اور چمک، یہ اس کے اندر، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونسنے لگتے ہیں۔ اب بجلی کی کڑک، گرج، دھمک جو ہو رہی ہے بارش کی، یہ خوف کے مارے کانوں میں دیتے ہیں انگلیاں۔ من الصواعق حذر الموت، یہ جو ہے وہ جو کڑک چمک جو بجلی کی ہے اس کے خوف سے، مرنے کے ڈر سے یہ انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہ مثال دی ہے کچے منافقوں کی۔ اب دیکھو فرمایا کہ اس میں اندھیرے ہیں، بارش برس رہی ہے، اندھیرا ہے، اب بجلی جیسے چمکتی ہے تو روشنی میں انسان چلتا تھوڑی دیر، پھر رک جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو گیا، رک گئے، پھر بارش، پھر بجلی چمکی، روشنی، پھر تو چل پڑے۔ چنانچہ مسافر ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے موسم میں تھوڑی سی روشنی دیکھی، چلنے لگ گئے، پھر رک گئے، پھر روشنی چلنے لگ گئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب دین اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں، اور دین اسلام کا نور جب ان کو محسوس ہوتا ہے، اس روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، اور رسول اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کی جو طبیعت غالب آ جاتی ہے اس پر رک جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر رک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کچے ہیں، کبھی مائل ہوتے کبھی رکتے ہیں، کبھی مائل ہوتے کبھی رکتے ہیں، کہ جیسے کہ ایسے موسم میں، بارش کے ایسے وقت میں انسان مسافر جب چلتا ہے کبھی رکتا ہے، چلتا ہے کبھی رکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کی حالت ہے۔ نتیجہ کہ مذبذبین بین ذالک، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، نتیجہ کہ یہ بھی حقیقت میں منافق ہیں، لہذا یہ ان کو بھی منزل نہیں ملتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔